بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، شب برات شب درود بھی ہے۔ امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں ایک عظیم بات تحریر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان شہر شعبان شہر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن آیت الصلاة یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نزلت فیہ۔ مفہوم و ترجمہ اس کا یہ ہے کہ شعبان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا مہینہ بھی ہے۔ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی ہے، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون، جس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا، وہ آیت اسی شعبان میں نازل ہوئی ہے۔ لہذا شعبان کا استقبال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیج کر کرنا چاہیے، اور خصوصاً 15ویں شعبان، اس میں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم نواسے حضرت امام حسن جو سید شباب اہل الجنہ ہیں، ان کا معمول سنیے۔ حضرت طوس یمانی فرماتے ہیں کہ میں سید شباب اہل الجنہ سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے 15 شعبان کی رات کے اعمال کے متعلق میں نے سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس رات کو 3 حصوں پر تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اپنے نانا جان پر درود شریف بھیجتا ہوں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ نے فرمایا ہے، تو اس پر عمل کرتا ہوں۔ اور دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا جس حال میں وہ اس سے استغفار کر رہے ہوں۔ تو یہ استغفار کی حالت اللہ کے عذاب سے بچنے کی حالت ہے، اور استغفار میں سب سے بہترین ترکیب آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں۔ سید الاستغفار کی فضیلت پر الگ سے ہمارے اس چینل پر ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تو نماز کے حوالے سے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے الگ سے ہم نے ایک ویڈیو بنا لی ہے، تو صلاۃ التسبیح کو اپنا معمول بنائیں۔ حضرت طوس فرماتے ہیں میں نے عرض کی جو شخص یہ عمل کرے گا تو اسے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اسے مقربین میں لکھ دیا جائے گا۔ اس کو امام سخاوی نے القول البدی کے صفحہ 207 پہ نقل کیا ہے۔ لہذا حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اس تقسیم جو رات کی انہوں نے 3 حصوں میں کی ہے، اسی تقسیم پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنی رات کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے وقف کریں، دوسرے میں استغفار کریں، اور تیسرے میں نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شب برات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔